الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج روحانی وظائف چینل 11 رجب 11ویں شریف کا ایک ایسا عمل لایا ہے، اگر آپ اس کلمات کو صرف 21 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کی تقدیر کا لکھا بدل دے گا۔ آپ کے نصیب میں اگر کچھ نہیں تو آپ کو ملے گا، کیونکہ ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں اللہ تعالیٰ کا اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے پہاڑ جیسی مشکلات بھی ہوں گی تو وہ بھی ختم کر دے گا۔ اور آج ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں رب کعبہ کے یہ الفاظ بتائے گئے ہیں، اور اس طریقے سے اگر آپ اس کو صرف 21 بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ رجب کے مہینے میں یہ نام پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں اور اتنی دولت آ جاتی ہے کہ بندہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، اور ویسے تو ہر انسان ہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسہ آ جائے، امیر ہو جائے، اس کی جھولیاں بھر جائیں، دنیا جہان کے تمام کام ہو جائیں، تو آج ہی یہ آپ عمل کر لیجئے، چونکہ 11ویں شریف ہے، 11 رجب ہے، دو مبارک دن ہیں، اور چونکہ رب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور رجب جو کہ کامیابی والا مہینہ ہے، تو اس میں اگر آپ قرض کے دلدل میں پھنسے ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں ہے اور لوگوں کی منت سماجت کر رہا ہے لیکن آپ کو کوئی نوکری نہیں مل رہی، آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، اور وہ پریشانی اور مصیبت جو کہ ختم نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد کو پورا فرما دے گا۔ اور ماہ رجب کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ کرتے ہی حاجتیں غیب سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی قبولیت ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہو اس کی حاجت پوری کروں گا، تو جو کوئی یہ وظیفہ آج پڑھ لے گا اس کی برکتوں سے اس کی خواہشیں پوری ہوں گی، اور جو نہیں پڑھے گا وہ ہمیشہ پچھتاتا رہے گا۔ تو اگر آپ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا ہے، آج تک جس مقصد کے لیے بھی پڑھا ہے، میرے رب نے اس کے مانگنے والے کو ہزاروں اور لاکھوں اربوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ کی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں کئی سالوں سے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آج کا وظیفہ ایک بار لازمی کر لیجئے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں نیکیاں دگنی کر دیتا ہے۔ تو جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے 1 سال کا روزہ رکھا، اور جس نے 7 روزے رکھے تو دوزخ کے 7 دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کسی نے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو 10 روزے رکھ لے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کو مانگے وہ عطا کرے گا، اور جو 15 روزے رکھ لے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، اب اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کرو۔ اور جو اس سے بھی زائد رکھے گا اللہ تعالیٰ مزید کرم فرمائے گا۔ اور ماہ رجب کی برکتوں میں سے ہے کہ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو کشتی سے رہا کیا۔ نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس میں رجب المرجب بے انتہا ادب و احترام، حرمت و عظمت والا ہے۔ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور جو شخص نے رجب کی پہلی رات اللہ رب العزت کی یاد میں جا کر گزاری، اس کا دل اس وقت تک نہیں مرے گا جس وقت سب کے دل مر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ہی وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور یہ شخص 70 افراد کی شفاعت کرے گا جو دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس نہر کا پانی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پلائے گا جنہوں نے رجب میں کم از کم 1 روزہ رکھا ہوگا۔
ایک بزرگ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کاف پہاڑی کے پیچھے سفیدی اور ہموار چاندی کی طرح چمکدار زمین ہے جو زمین سے 7 گنا زیادہ بڑی ہے، اس میں اس قدر بکثرت فرشتے ہیں حتیٰ کہ سوئی وہاں گرے تو سوئی کو وہاں گرنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ فرشتوں سے تمام زمین بھری ہوئی ہے۔ ان تمام فرشتوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس پر کلمہ لکھا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہر رات میں وہ فرشتے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں، اے ہمارے رب، حضور کی امت پر رحم فرما، حضور کی امت کو عذاب نہ دے، اور پھر اسی طرح سے عذاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ وہ کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے، تو میں نے ان کو بخش دیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک قبرستان سے گزرا، آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر روئے، پھر دعا کی، میں نے رونے کا سبب پوچھا، فرمایا یہاں کے مردوں پر عذاب ہو رہا تھا، اس لیے میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی عذاب میں تخفیف کر دی، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک دن کا روزہ رکھتے، ایک رات میں نہ سوتے، تو قبر میں ان پر کبھی بھی عذاب نہ ہوتا۔ تو جب میں ایک دن روزہ رکھیں اور ایک رات جاگیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور شب بیداری کا ثواب لکھتا ہے۔ تو یہ ماہ رجب کی فضیلتیں ہیں، ماہ رجب کی برکتیں ہیں۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کی زندگی سے بندشیں ختم کر دے گا، رکاوٹیں ختم کر دے گا، ہر طرح کی برکتیں لے آئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو آج کا میں وظیفہ بتاؤں گی کہ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، تو آپ نے بس یہ عمل کر لینا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، دن کے کسی بھی حصے میں ادا کر لیں، کوشش کریں کہ زوال کا وقت نہ ہو، تو آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اب آپ نے صلاۃ الحاجت کے پڑھنے کے بعد اگر آپ نماز ظہر اور عصر کے درمیان میں کریں گے تو یہ تو قبولیت کی گھڑی ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف 21 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک، اور درمیان میں آپ نے 21 بار یا حیو یا قیوم اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اب اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، بیٹیوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی عمل ہے، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے پورا ہو جائے گا، رشتوں میں آسانیاں ہوں گی، بے روزگاری ختم ہوگی، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو سبسکرائب کریں۔